نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم۔ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ان سے پوچھئے کہ یہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو حکومت ہے، جو کچھ اس میں ہے، وہ کس کا ہے؟ تو ان سے یہ بھی کہیے پھر وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو کچھ بھی دن اور رات میں، جتنی بھی مخلوق دن اور رات میں ٹھکانہ پائی ہوئی ہے، وہ سب اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جتنی مخلوق بھی رہ رہی ہے، جتنی مخلوق بھی آرام پا رہی ہے دن اور رات میں، تو وہ مکین ہے دن اور رات میں، تو وہ ساری کی ساری کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ رب العزت کے قبضے میں ہے، اور وہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو یہ جن شریکوں کو، جن بتوں کو، جن اپنے دوسرے معبودوں کو یہ پکار رہے ہیں اور اللہ کے ہاں اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو یہ جتنے بھی معبود ہیں یہ ان چیزوں میں اللہ کے شریک ہیں۔ کسی نے، جن کو تم پکار رہے ہو، کسی نے اللہ کے ساتھ مل کے کوئی آسمان بنایا، کوئی زمین بنائی، کوئی مخلوق پیدا کی؟ یہ تو من قطمیر، ایک کھجور کے اوپر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ جن کو یہ پکار رہے ہیں اور جن کو یہ اللہ کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں، کتنے طریقوں سے اللہ رب العزت یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ میں نے عقل نہیں دی تمہیں؟ عقل سلیم سے نوازا انسان کو اللہ رب العزت نے، ساری مخلوق اس کے تابع کی ہے اور ساری مخلوق اس کے نیچے رکھی ہے، چاہے وہ طاقت میں بڑی ہے اور چاہے وہ جسم میں بڑی ہے، لیکن اس کے آگے آ کے وہ اپنا ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس عقل ہے، اس نے اپنی عقل کے استعمال سے ہر چیز کو اپنے تابع بنا۔ تو اس کو تو میں نے عقل سلیم سے نوازا تھا، تو یہ کیسا میرا بندہ ہے کہ جس نے میرے ساتھ ہی شریک کھڑے کر دی؟ اور کتنے طریقوں سے اللہ سمجھا رہے ہیں کہ پہلی قوموں کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، جتنی بھی پہلی قومیں آئیں ان کو دیکھو، ان کے جا کے دیکھو نشانات عبرت کے، ان کی عمارتیں، اس سے عبرت حاصل کرو کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ نے جو رسول بھیجے تھے ان کی نافرمانی کی، تو کیا بنا ان کے ساتھ، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ٹھکانے دیکھو نا جا کے پیچھے، یہی تو تم آخری نبی اور اللہ کے سب سے جس کی وجہ سے کائنات بنی، اس کی نافرمانی کر کے بھائی آدم علیہ السلام کتنا عرصہ روتے رہے، کتنا عرصہ روتے رہے۔ آدم علیہ السلام کا رونا اور ساری دنیا کا رونا ایک طرف، آدم علیہ السلام کا رونا ایک طرف، پھر بھی ان کا زیادہ اتنا روئے ہیں۔ جو خطا ہو گئی تھی کہ وہ درخت جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا کہ اس سے نہیں کھانا، اس سے کھا لیا، فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے وسوسہ ڈالا تو وہ کھا لیا، فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ، تو پھر روتے رہے۔ اللہ نے کہا نہیں یا اللہ معاف کر، نہیں معاف کر، نہیں، منع کیا تھا، کہا تھا کہ شیطان کے چکر میں نہ آنا، چکر ڈالنے آئے گا وہ، نہیں اللہ تو معاف کر دینا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن، یا اللہ ظلم کر لیا، میں اقرار کرتا ہوں، مجھے معاف کر، نہیں معافی ملے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات، تو پھر آدم کے دل میں ہم نے ڈالے وہ کلمات کہ یکدم ذہن میں آیا، او جب مجھے اللہ نے پیدا کیا تھا میرے اندر وہ روح پھونکی تھی، سب سے پہلے جو میں نے اللہ کے عرش کے اوپر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو محمد ہے یہ کون ہے؟ کہ اللہ کے نام کے ساتھ پہلا بندہ پیدا ہونے والا میں، یہ اللہ کے عرش پہ محمد جو لکھا ہے یہ کوئی چھوٹی ہستی ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا نا واسطہ دوں۔ پھر وہ واسطہ دیا، فتلقى آدم من ربه کلمات،
فتاب علیہم، اور جب کہا نا یا اللہ وہ جو تیرے نام کے ساتھ محمد لگا تھا اس کے واسطے ہی معاف کر دے، اللہ نے کہا فتاب علیہم، قبول ہوگی تیری کو، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا۔ تجھے اس کا کیسے پتا چلا؟ یا اللہ میں دیکھا تھا اس پر۔ یا اللہ یہ ہے کون؟ کہا یہ آپ کی اولاد میں سے ہی ہیں، اور یہ تمہاری اولاد کہ آخری امت جو ہوگی ان کے یہ نبی ہیں، لیکن یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے یہ کائنات۔ تو اس نبی کی نافرمانی کر کے بھائی کہاں بھاگو گے؟ نہیں بھاگ سکتے۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو کیسے کیسے سمجھا رہے ہیں اور کیسے کیسے بتا رہے ہیں کہ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ، پہلی امتوں کو دیکھو، پہلی قوموں کو دیکھو۔ لیکن انسان پھر بھی سرکش ہے، انسان پھر بھی سرکش ہے۔ من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر، دیکھو میں نے تمہیں کیسے نطفے سے بنایا، کیسے پیدا کیا، کیسے میں نے تمہاری ساری ترکیب کیسے۔ لیکن نہیں۔ تو ان سے یہ بھی پوچھئے کہ زمین آسمان میں جو دن اور رات میں جتنی مخلوق بھی رہ رہی ہے، مکین ہے، وہ کس کے قبضے میں ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی چیز میں، وہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں، تو پھر کیوں اللہ کے ساتھ ان کو تم نے کھڑا کر دیا؟ اللہ ہی ہے جو سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز کا سننے والا۔